تو یہاں پر بھی ایک پرشکوہ تمہید کے طور پر یہ مضمون آیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ لیکن اب یہ جو دوسرا ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا، یہ گویا کہ ایک ضمنی مضمون ہے، لیکن یہ بھی بہت اہم مثال ہے۔ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، قرآن مجید میں اہم ترین مضامین ضمنی طور پر آتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے رکھ دی انہی کی اولاد میں، انہی کی نسل میں، ان دونوں کی اولاد، ذریت ہما۔ یہ ہما جو ہے ضمیر مجرور، یہ تثنیہ کی ہے۔ نوح اور ابراہیم کو ہم نے بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں ہم نے رکھ دی نبوت بھی اور کتاب بھی۔ اب یہ معاملہ تاریخ نبوت اور رسالت کے اعتبار سے محققین کے لیے نہایت اہم رہنمائی کا حامل ہے۔ یہ آیا ہے ضمنی طور پر، جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اہم ترین مضامین جو علمی مضامین ہوتے ہیں، ایک ہے قرآن کی ہدایت، تذکرہ، ذکرہ، یاد دہانی۔ وہ تو قرآن مجید میں آپ کو سطح پر ملے گی اور وضاحت سے ملے گی اور بار بار ملے گی، بتکرار و اعادہ ملے گی، اور اس ذہنی سطح پر ملے گی کہ جس کو ایک عام انسان بھی بآسانی سمجھ لے۔ لیکن جو علمی، جو یوں سمجھیے نوادر ہیں، علمی نوادر، جو اعلیٰ علمی اور عقلی نکات ہیں، نکات علمیہ، وہ آپ کو ملیں گے ضمنی طور پر کہ ایک عام آدمی اس پر سے گزر جائے، رکے نہیں، اس کا تسلسل ذہنی جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے، وہ تذکر کا عمل جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی رخنا نہ پیدا ہو، وہ گزر جائے۔ لیکن یہ کہ جس شخص کے ذہن میں اشکالات ہیں، سوالات ہیں، جو کسی تحقیق میں سرگرداں ہے، اس کے سامنے کوئی مسئلہ ہے اور وہ سوچ بچار میں ہے، وہ وہاں پر آئے گا، رک جائے گا، اور جسے میں کہا کرتا ہوں کہ پھر وہ اپنا وہ ہائی پاور لینس جو ہے وہاں پر فوکس کر کے بیٹھ جائے گا کہ جا ہی جا کہ یہاں سے تو مجھے بہت بڑی رہنمائی مل رہی ہے۔ اب اس میں تجزیہ کیجئے۔ جہاں تک تو حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ ہے، وہ تو بالکل بات واضح ہے، اس لیے کہ آدم ثانی ہے، پوری نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد سے ہے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے صرف اس کی نسل ہی کو باقی رکھا۔ لہذا اس حوالے سے وہ بات جو ہے عام طور پر مشہور ہے، قرآن مجید سے بھی اسی کی گواہی ملتی ہے کہ حضرت آدم سے حضرت نوح تک ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کتنا وقفہ تھا، زمانی فصل کتنا ہے، لیکن بہرحال اس دور میں جتنی بھی نسل آدم پھیلی ہے وہ سب کی سب ہلاک کر دی گئی ہے، سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو اہل ایمان تھے۔ گمان غالب یہ ہے کہ وہ سوائے ان کے اپنے بیٹوں کے اور ان کی بیویوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا، واللہ عالم۔ لیکن اگر کوئی تھے بھی تو آگے نسل ان کی نہیں چلی ہے، نسل صرف حضرت نوح علیہ السلام کی چلی ہے۔ حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس علیہم السلام، ان تینوں کی نسل سے پوری نسل انسانی آج کی دنیا میں جتنی اقوام عالم ہے سب کی سب انہی کی نسلوں سے۔ لہذا حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک تو ظاہر بات ہے نبوت جس میں بھی آئی ہے وہ نوح کی اولاد ہی میں سے ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں، کوئی اشتباہ نہیں، کوئی سوال نہیں کہ جو کوئی خاص مسئلہ جو ہے اس سے ہمارے سامنے آتا ہو۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بہت اہم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جہاں ان کی نسل آگے چلی ہے، وہاں یہ کہ حضرت سام کی بھی اولاد کی اور بہت سی شاخیں ہیں، بہت سی اقوام ہیں، پھر حضرت حام کی اولاد ہے اور اس کی نسلیں ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اقوام عالم ہیں، پھر حضرت یافس ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی نسلیں ہیں، ان کے قبائل ہیں۔ لیکن یہ کہ قرآن معین طور پر کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور کتاب کا معاملہ صرف نسل ابراہیمی کے ساتھ رکھ دیا گیا، مختص کر دیا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں، لہذا اس کی جو دوسری، اس کا جو مثنیٰ ہے اس مضمون کا، وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 ہے، اور وہاں تعین کے ساتھ واحد کے صیغے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا، یعقوب جیسا پوتا عنایت فرمایا، اور ہم نے صرف اس کی نسل ہی میں رکھ دی نبوت اور کتاب۔ اور یہاں پہ ہم نہیں کہا، اسحاق اور یعقوب کے کو شامل نہیں کیا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ ہے،
یہ جو ایک ہے واحد کی ضمیر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں، انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب جو ہم نے معین کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے اسے اس دنیا کی زندگی میں بھی اس کا اجر بھرپور طریقے پر عطا فرمایا، اور آخرت میں تو ہمارے نیکوکار بندوں میں ہے۔ اب اس سے جو بات سامنے آ رہی اس پر غور کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے کم 4000 برس قبل کی شخصیت ہے۔ میرا اندازہ اس سے زیادہ کا ہے، 4 سے 4500 تک، اس لیے کہ ایکسوڈس جو ہوا ہے بنی اسرائیل کا مصر سے، یہ تقریباً معین ہے کہ 1400 قبل مسیح سے لے کر 1300 قبل مسیح تک کا درمیان کا زمانہ ہے۔ ہو سکتا ہے 1350 قبل مسیح میں ہو، 1400 قبل مسیح میں ہو۔ گویا کہ 3400 برس تو ہو چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اب ان سے پہلے کئی 100 برس گزرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین، کہ جس کے دوران یوں سمجھئے کہ صرف 70-72 افراد کا قافلہ جو داخل ہوا تھا مصر میں، وہ 12 لاکھ کی تعداد میں نکلا ہے مصر سے۔ اب اس میں وقت لگا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 500 برس کا معاملہ ہے، جن میں سے 200-250 برس ان کے بڑے عیش و آرام میں گزرے ہیں، جیسے کہ پیرزادے ہوتے ہیں، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو عقیدت ہو گئی تھی اس وقت کے شہنشاہ مصر کو، اس کے نتیجے میں، اور کچھ دوسرے اس کے تاریخی عوامل اور بھی تھے، چونکہ وہ ہکسوس کنگز تھے، وہ اصل قبطی النسل لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ کہیں عرب ہی کے علاقے سے آئے تھے، لہذا انہیں ضرورت تھی کہ کوئی جو ایسی قوت یہاں موجود رہے کہ جو یہاں کی لوکل پاپولیشن جو ہے قبطی نسل، اس کے لیے گویا کہ کاؤنٹر ویٹ کی حیثیت سے، جیسے آج بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے حکمرانوں کو، تو یہ اس کی ایک سیاسی مصلحت بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف حضرت یوسف کی گرویدگی، عقیدت مندی کا بھی یہ اس کا نتیجہ تھا کہ بہترین علاقہ جو جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، نہایت زرخیز، وہاں پر انہیں آباد کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب یوں سمجھیے کہ قومی انقلاب وہاں آ گیا، سنز آف دی سوائل جو تھے قبطی نسل کے لوگ، انہوں نے ہکسوس کنگز کا تختہ الٹ دیا، اور پھر وہاں پر فرائنہ کا دور دوبارہ آ گیا، تو اس کے بعد وہی لوگ کہ جو پہلے منظور نظر تھے، پریویلیج تھے، وہی پرسیکیوٹڈ ہو گئے۔ اب وہ گویا کہ دشمن کا جو ساتھی تھا وہ تو پھر دشمن ہے، سابقہ حکمرانوں کے جو منظور نظر تھے، اب ان کے اوپر جو ہے عتاب کا دور آیا، اور یہ دور جو ہے یہ بھی بڑا طویل دور ہے، نہ معلوم کتنے ہلاک کیے گئے ہیں، کتنے ہیں کہ جو احرام مصر کی تعمیر میں وہ گویا کہ پس گئے ہیں، سرما بن گئے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں ان کے اوپر گری ہیں، کتنے ہی وہ ان کی نسل ایسی ہے کہ 2 مرتبہ تو دور قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، صرف بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ اس کے باوجود 12 لاکھ کی تعداد ہے جو ایکسوڈس کے وقت خروج جو ہوا ہے مصر سے، اس میں 12 وقت گزرا ہے۔ اس میں جو بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان 4-4,500 سالوں کے دوران، اور یہ بھی بات واضح ہے کہ جہاں تک ہماری تاریخی معلومات کا تعلق ہے وہ اس دور سے زائد ہے ہی نہیں، میکسیمم 5000 برس کی تاریخ جو ہے آج تک انسان اس کی تحقیق کر پایا ہے۔ یہ موہنجو دڑو ہو یا ہڑپا ہو، یہ 2 قصبے تو یوں سمجھیے کہ پاکستان میں ہے۔ میرے نزدیک تیسرا علاقہ ہندوستان کا وہ ہے جو مشرقی پنجاب میں، جسے اب ہریانہ کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی دور کی تہذیب ہے۔ یہی دور ہے کہ جو یہ مصر میں اور عراق کے اندر انسانی تہذیب کے آثار ملتے ہیں۔ اس سے زیادہ پرانی تاریخ جو ہے ابھی تک ہمارے جو ذرائع ہیں عام تحقیق کے اور اکتشافات کے، وہ اس سے آگے نہیں پہنچ پائے۔ لیکن ان 4,000-4,500 سالوں کے دوران نبوت کا معاملہ صرف نسل ابراہیمی میں ہو سکتا ہے ان 2 آیات کی روح سے۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی بستی نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 ہے۔ پھر سورہ رعد میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے۔ اب یہ کیسے اس کو ان دونوں کے مابین مطابقت کیا ہو، یہ ایک بڑا ایک علمی مسئلہ ہے، ایک اشکال ہے۔ اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ باقی دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں جو ہمیں مثلا چین کی تہذیب نظر آتی ہے، بڑی قدیم تہذیب ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یافس کی نسل ہے جو آباد ہوئی ہے، چین ہے، روس ہے،
سینٹرل ایشیا کا یہ علاقہ کہ جو وسطی جو سلسلہ کو ہے اس سے پرے جو آباد تھے، یا یہ یورپ کے جو میدانی علاقہ ہے، والگا کا علاقہ ہے، پھر ادھر سے نارڈک ریسز ہیں جو سے اتر کر پھر آئی ہیں مغربی یورپ کے اندر، یہ سب حضرت یافس کی نسل سے۔ اسی طریقے سے حضرت حام کی نسل میں ہند و سندھ، یہ ایران اور ہند اور سندھ ادھر، اور ادھر سے وہ جو شمالی افریقہ کا علاقہ ہے قبط اور سوڈان، یہ حضرت حام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت سام کی اولاد ہے کہ جو اس ٹرائنگل میں نیچے اتر گئی ہے۔ میں اپنے دورہ ترجمہ قرآن میں بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ آج کل کا جو علاقہ کردستان کہلاتا ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مسکن ہے، جس کو جزیرہ بھی کہتے ہیں۔ فرات اور دجلہ کے درمیان شمال میں جا کر وہ علاقہ کافی چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی ہے اور قوم وہاں اس وقت تک وہی آباد تھی۔ وہاں سے نیچے جنوب کی طرف جزیرہ نماء عرب تک جو قومیں اتر گئی ہے، یہ حضرت سام کی اولاد ہے۔ چنانچہ اس میں عراقی لوگ بھی آتے ہیں، شام کے لوگ بھی آتے ہیں، اور جزیرہ نماء عرب پورا کا پورا جو ہے اس کے لوگ بھی آتے ہیں۔ یہ حضرت سام کی اولاد ہے۔ تو جیسے حضرت ابراہیم سے قبل حضرت سام کی اولاد میں قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے بار بار حضرت ہود کا، قوم ہود یعنی قوم عاد جن میں کہ حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، پھر قوم سمود جن میں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، حضرت ابراہیم سے قبل کے ہیں۔ تو سامی نسل کے اندر بھی بہت سے انبیاء آئے ہیں، لہذا حضرت ابراہیم سے قبل حضرت حام کی اولاد میں اور حضرت یافس کی اولاد میں بھی انبیاء کا ہونا بالکل قرین قیاس ہے، لیکن چونکہ ریکارڈ موجود نہیں، لہذا ہمیں کچھ حکماء کا تذکرہ تو ملتا ہے۔ کنفیوشس کوئی بڑا حکیم انسان، دانا انسان تھا، لیکن یہ کہ نبوت اور رسالت کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ تھا، کوئی تعلق تھا، یہ ہمارے اس کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں، اب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، غالباً دورہ ترجمہ قرآن میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے، ہندوستان کے ایک عالم دین شمس نوید عثمانی، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے جو بہت مدلل ہے، اور انہوں نے سابقہ جو ہندوستان کی پرانی کتابیں مذہبی ان کے حوالوں سے، سنسکرت کے اشلوکوں کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل جو ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے مہانو کا تذکرہ جو ہے ان کے ہاں موجود ہے، اور منو کے نام سے وہ مخفف ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو مہانو جو ہے، نوح، بڑے نوح، دی گریٹ نوح، ان کا لفظ جو ہے وہ ہوتے ہوتے وہ منو ہو گیا، اور منو سمرتی جو ہے وہ ایک کتاب حضرت نوح علیہ السلام کو جو اللہ نے صحیفے دیے تھے، ان کو جو شریعت عطا کی تھی، گویا کہ اس کے جو بھی باقیات و صالحات ہے وہ وہاں پر اس شکل میں موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں عین ممکن ہے، قرین قیاس ہے، کوئی شے قرآن مجید کی جو بنیادی ہدایت ہے اس میں ایسی نہیں ہے جو اس سے ٹکراتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ان 4500 سالوں کے دوران عین قرین قیاس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کوئی نسل وہاں پہنچی ہو، اس کی کوئی شاخ پہنچی ہو، اس لیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے، حضرت عیسی یا عیسو اور حضرت یعقوب، بلکہ حضرت یعقوب یہ دونوں توام پیدا ہوئے ہیں، جڑواں یہ بھائی تھے۔ پہلے حضرت عیسو یا عیس کی ولادت ہوئی ہے، اور یعقوب کا نام ہی یعقوب اس لیے کہ عقب میں پیدا ہوئے، اور یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو اس لیے عقب میں آنے والا یعقوب ہے۔ تو یعقوب کی نسل تو پوری، چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے، انبیاء بنی اسرائیل، یہ تو ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ذریعے سے ملتی ہے، لیکن حضرت عیسی کا کیا معاملہ ہوا اس سے تاریخ جو ہے خاموش ہے۔ ان کی اولاد ادومی کہلاتی ہے، ادوم کا علاقہ، اور یہ ادومی کا لفظ جو ہے ہندوستان کے ناموں میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ تو کوئی عجب نہیں کہ حضرت عیسی کی نسل جو ہے وہ اس علاقے میں آ کر آباد ہوئی، اور ان میں بھی نسل کے اندر کوئی نبوت اور رسالت آئی۔ پھر یہ کہ جو لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل ہے، جو ایکسوڈس ہوا ہے 1400 قبل مسیح میں، اس کے بارے میں بھی گمان موجود ہے کہ ان کے کچھ قبائل جو ہے وہ آئے ہوں اور یہاں آ کر آباد ہو گئے ہوں، اور مجھے تو گمان غالب کی حد تک محسوس ہوتا ہے کہ برہما کا تصور اور برہمن کا تصور جو ہے وہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، لیکن ایک بات بالکل طے ہے، جیسا کہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ ان کے نزدیک گوتم بدھ نبی تھے، اور وہ در حقیقت ذوالکفل جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا ہے، اور جن کے بارے میں ہمیں کچھ وضاحت نہیں معلوم کہ وہ کہاں پیدا ہوئے
اور ان کی کیا یعنی تاریخ کیا ہے؟ ان کا گمان یہ کہ کپل وستو کا شہزادہ، یہ نیپال کے علاقے میں تھی در حقیقت یہ ریاست، اور وہاں کے یہ شہزادے تھے تو ذوالکفل پہ جو ہے عربی زبان میں فے سے بدل جاتی. لیکن اگر ایسا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ یقیناً حضرت ابراہیم کی نسل میں سے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. حضرت ابراہیم کے بعد نبوت اور کتاب حضرت ابراہیم کی ذریت اور نسل سے باہر ممکن نہیں. گویا کہ یہ قرآن مجید کی نص قطعی ہے. اس کو سامنے رکھیں گے تو تحقیق کے بہت سے دروازے کھل جائیں گے، بہت سے گوشے جو ہے نمایاں ہو جائیں گے، اور ایک انسان جب اس ہدایت کی روشنی میں اور رہنمائی میں پھر جب تحقیق کا سفر طے کرتا ہے تو صحیح تر نتائج تک اس کی رسائی ممکن ہے. پچھلی نشست میں ہم نے ایک تو سورہ حدید کی 25 آیات پر پھر ایک نگاہ بازگشت ڈالی، اور اس کے بعد 26ویں آیت کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی. ایک بات جو اس آیت مبارکہ میں اگرچہ ضمنی طور پر وارد ہوئی ہے لیکن بہت نہایت گہرے علمی اہمیت کی حامل ہے، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور کتاب، ان دونوں الفاظ کو میں چاہتا ہوں کہ فوکس میں لے آئیں. یہ مخصوص ہے ذریت ابراہیم کے ساتھ. اگر کہیں دنیا میں اور ہے، زیادہ تر تو ظاہر بات ہے ہمارے پاس ثبوت جو ہے وہ اسی علاقے کا ہے جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں. ہسٹری آف جوڈائزم، ہسٹری آف کرسچینٹی، یہ سب کے سب در حقیقت، اور پھر اسلام، اس کا تعلق ان تینوں مذاہب کا وہ اسی علاقے سے ہے. قرآن مجید نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل کے جن رسولوں کا تذکرہ کیا ہے وہ بھی اسی علاقے سے متعلق تھے، یعنی حضرت ہود اور حضرت صالح. اس کے علاوہ پوری دنیا میں ہندوستان ہے، چین ہے اور دوسرے علاقے ہیں. کم سے کم ہندوستان اور چین جو ہے یہ تو بہت قدیم مراکز ہیں تہذیب کے اور تمدن کے. ان سے کوئی صراحت کے ساتھ بحث جو ہے قرآن حکیم نے نہیں کی ہے. بات بالکل واضح ہے کہ چونکہ ان کے بارے میں جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے یعنی اہل عرب، چونکہ ان کے پاس واقفیت نہیں تھی، لہذا خام خواہ ان کا تذکرہ کرنا ان کے لیے گویا کہ ایک لایانی سی بات بھی ہوتا، یا پہلے انہیں تاریخ و جغرافیہ کی تعلیم دی جاتی، اور پھر یہ کہ ان تمام علاقوں میں جو انبیاء اور رسل آئے تھے ان کا تذکرہ جو ہے کیا جاتا، اور اس کی قطعاً کوئی حاجت نہیں تھی. البتہ یہ جو اشکال سامنے آیا تھا جس کا اب حل ہمیں کرنا ہے کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. دوسری طرف یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ کم سے کم گزشتہ 4500 برس کے دوران تو صرف ذریت ابراہیم ہی میں کتاب اور نبوت رہی. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں ان دونوں الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو ہر لفظ کی اپنی ایک کونوٹیشن ہوتی ہے. ہاد، ہادی، ہدایت دینے والا، یہ ایک عام لفظ ہے. اسی طریقے سے نذیر، خبردار کرنے والا، یہ بھی ایک عام لفظ ہے. کوئی بھی شخص جو حقائق سے آشنا ہو جائے چاہے وہ از خود آشنا ہوا ہو، جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے جو قرآن مجید میں دے دی گئی ہے، اور وہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر اس کا تذکرہ اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ اہم مضمون ہم پر منکشف نہ ہو سکتا. اور وہ حضرت لقمان، وہ نہ نبی تھے نہ رسول تھے، نہ کسی نبی یا رسول کے امتی ہونے کا کوئی ثبوت ہے. سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان. اس سلیم الفطرت انسان نے اپنی عقل سلیم کی رہنمائی میں فکر اور غور اور سوچ بچار، اور جسے حدیث میں کہا گیا ہے التفکر والاعتبار، غور و فکر اور عبرت پذیری، اس کے نتیجے میں جہاں تک رسائی حاصل کی وہ بنیادی تعلیمات جو قرآن کی ہیں، یعنی توحید، معاد، یہاں تک ان کی رسائی ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس پر تیسری چیز وہی ہے نیکی اور بدی، جس کا امتیاز اور جس کی تمیز کا جو شعور ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ودیت کیا ہے. لہذا نبوت اور کتاب یہ در حقیقت ہدایت خداوندی کی ایک معین شکل ہے.
لیکن ہدایت خداوندی اور انذار جو ہے وہ صرف نبوت اور کتاب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ ایک حکیم انسان، ایک دانا انسان اپنے غور و فکر کے نتیجے میں ان حقائق تک پہنچا ہو اور اپنے ان حقائق کے حوالے سے اپنی اس جو بھی علمی اور عقلی اس کی یافت ہے، رسائی جہاں تک ہوئی ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کر رہا ہو، نیکی کی تلقین کر رہا ہو۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، انذار بھی ہوگا، آخرت کی طرف توجہ بھی دلائی جائے گی، توحید کی تلقین بھی ہوگی، شرک کی مذمت بھی ہوگی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہ تمام بنیادی حقائق جو ہے نبوت اور کتاب کے بغیر بھی نوع انسانی کی گویا کہ رسائی کے اندر ہے۔ اس حوالے سے مختلف حکماء اگر وہ صحیح فکر تک پہنچ گئے، توحید تک پہنچ گئے، ان کی رسائی ہو گئی، انہوں نے پہچان لیا کہ حیات دنیاوی جو ہے اس سے پوری تسکین نہیں ہو رہی، ذہن مطمئن نہیں ہو رہا، کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، ہو کر رہے گی، اس حوالے سے انہوں نے انذار آخرت بھی کیا۔ تو یہ انذار اور یہ ہدایت یہ عام الفاظ ہیں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ہادی اور اس قسم کے منذر اٹھائے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو، لیکن نبوت اور کتاب شریعت سے در حقیقت عبارت ہے، واضح ایک ہدایت، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام ہے اور یہ تمہارے لیے واجب ہے اور فرض ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ ذریت ابراہیم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوا ہے، جس کے لیے کہ قرآن مجید میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، نوع انسانی کے لیے ایک امامت کا مقام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا ہے، در حقیقت یہ اسی کا ایک مظہر ہے کہ نبوت اور کتاب جو ہے یعنی ہدایت خداوندی کی یہ معین شکل یہ مخصوص کر دی گئی ہے نسل ابراہیمی کے لیے۔ اگرچہ نسل ابراہیمی کی ایک شاخ وہ ہے جو حضرت اسحاق اور یعقوب سے چلی، زیادہ تفاصیل ہمیں ان کی معلوم ہے، دوسری شاخ وہ ہے جو حضرت اسماعیل سے چلی، ان کے بارے میں ہمیں اس لیے معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان میں ہوئی۔ تیسری شاخ میں حضرت قطورہ جو ہے تیسری بیوی حضرت ابراہیم کی، ان کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے صرف ایک سے ہم واقف ہیں کہ ان کی نسل جو ہے وہ قوم مدین یا مدیان کہلائی ہے، جن میں حضرت شعیب بھیجے گئے ہیں، لیکن ان کی اولاد جو ہے اور کہاں کہاں پھیلی ہے اس کا کچھ علم نہیں۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کے دوسرے بیٹے حضرت عیس وہ کہاں گئے؟ تو نسل تو وہ بھی ابراہیم ہی کی ہوگی، اس نسل میں بھی کوئی نبی آئے ہو سکتا ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے ہو، لیکن یہ کہ بہرحال نبوت اور کتاب کی شکل اگر ہے تو وہ صرف ذریت ابراہیمی میں ہے۔ باقی ہدایت، عام اخلاقی ہدایت، عام اخلاقی تلقین، کم سے کم توحید کی تلقین اور شرک کی مذمت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے چونکہ عقل سلیم میں اور فطرت سلیمہ میں وضعیت کر دی ہے، لہذا اس حوالے سے ہر قوم کے اندر کوئی نبی اور ہر قوم میں کوئی ہادی یا ہر قوم میں کوئی نذیر جو ہے اس کا آنا بالکل قرین قیاس ہے، اور ان دونوں چیزوں میں کوئی تضاد نہیں۔ ماں مرے تے پیکے مکدے تے پیو مرے گھر ویلا، شالا مرن نا ویر کسے دے تے اجڑ جاندا اے میلا۔ سکھیاں نا